آج 16 رجب منگل کے دن اور 17 رجب بدھ کے دن آپ نے یوں پڑھنا ہے: اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے، اے اللہ تو بے نیاز ہے۔ اور یہ ان دنوں کا سب سے خاص اور مجرب ترین عمل ہے۔ جو شخص بھی اس طرح پڑھتا ہے نا کہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اے اللہ تو بے نیاز ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان دنوں میں اس بندے کو اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اور پورا سال اس بندے کے گھر سے نہ رزق ختم ہوتا ہے، نہ اس کی جیب سے پیسہ ختم ہوتا ہے۔ یہ عمل ماہ رجب کی ان تاریخوں کا، یعنی 16 اور 17 کا، یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ اس لیے لوگ ہر سال ماہ رجب کے دوسرے عشرے میں ان 2 دنوں یعنی 16 اور 17 تاریخ کا انتظار کرتے ہیں، اور اس عمل کو جن لوگوں نے پچھلے سال کیا، الحمدللہ وہ آج بھی اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اس عمل کو کریں گے۔ یہ 2 دن کا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح اس عمل کو کر لیتا ہے تو کوئی دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی اس کی ایسی حاجت نہیں ہے جو پوری نہ ہوتی ہو۔ شرط اس میں یہی ہے، اس کی حاجت جائز ہو، مقصد جائز ہو، کسی ناجائز اور حرام کام کے لیے نیت نہ کرے۔ دولت جتنی مانگے گا، جس بھی جائز مقصد کے لیے مانگے گا، اللہ کے خزانوں سے اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ اب عمل کیسے کرنا ہے؟ پہلے دن یعنی منگل کے دن آپ نے جس وقت اس عمل کو کرنا ہے نا، تو دوسرے دن یعنی بدھ کے دن بھی اسی ٹائم میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہوگا، کیونکہ یہ منگل کا دن یعنی 16 رجب المرجب کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اللہ والے اور بزرگوں کا فرمان ہے کہ اس دن میں جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں نا، تو پھر اس میں جو شخص جو چیز اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو ہر چیز عطا کر دیتا ہے۔ کیونکہ آج 16 رجب اور 17 رجب منگل اور بدھ کے دن، اور اللہ تعالی اس دن میں ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالی جو گناہگار ہوتے ہیں ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو 16 اور 17 کی تاریخ میں کرنا ہے، اور اگر آپ مغرب سے پہلے پہلے یعنی دن میں کریں گے تو رات سے پہلے پہلے تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر آپ رات کو کریں گے تو صبح صادق سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ تو جس وقت یعنی اس عمل کا آپ انتخاب کریں گے، جو وقت مقرر کریں گے، اس میں ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کہتے ہیں یہ عمل کرنے والے کو رزق اور دولت کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، بلکہ خود رزق اس بندے کی تلاش کر کے اس بندے تک آتا ہے۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ نے صرف شروع اور آخر میں 11 مرتبہ، جو تعداد میں عرض کر رہا ہوں، اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ آپ نے 11 مرتبہ شروع میں اور 11 مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ہر شخص کو آتا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ اس مہینے کا سب سے خاص درود پاک ہے۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام معراج کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گئے، پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی، حضرت الیاس سے ملاقات بھی ہوئی، حضرت خضر سے ملاقات بھی ہوئی، حضرت آدم سے، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم نے حضور کی امت کے لیے سلام بھیجا، تو آقا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ تو اس کا ایک حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور ایک حصہ آقا علیہ السلام نے انہیں جواب میں ارشاد فرمایا۔ اس لیے یہ اس مہینے کا خاص درود پاک اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے اول و آخر اس درود پاک کو اس تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہوگا، یعنی کہ 11 مرتبہ اول میں اور 11 مرتبہ آخر میں آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔
اب اس کے بعد جو آپ نے عمل کرنا ہے، اس کی ترتیب کو ذرا سمجھیے گا۔ اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے یہ اسم مبارک پڑھنا ہوگا، یا غفورو یا غفورو۔ ایک ہوتا ہے یا غفورو اور ایک ہوتا ہے یا غفارو۔ تو ہم نے یا غفورو کو پڑھنا ہے۔ یا غفورو اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ میں ترتیب ذرا عرض کرنا چاہوں گا۔ یا غفورو یا غفورو یا غفورو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اے بخشنے والے۔ تو اللہ ہمارے زندگی کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب کوئی حضور کا امتی غلام اس طرح یہ پڑھتا ہے نا، اللہ کا نام لیتا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے کا نام بھی ابراہیم تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا یہ پیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدیہ کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیم کے حق میں اس کو 5 نمازوں میں دعا کے طور پہ پڑھا جائے۔ یہ درود پاک وہ ہے، اس کو دعائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہتے ہیں، اور اس کو درود ابراہیم کی صورت میں یہ ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور اس کو دعائے ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور دعائے حضور بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ درود پاک تمام سیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس کے الفاظ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے ذریعے دنیاوی بزرگی، فیوز و برکات حاصل کرنے کا یہ سب سے بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس سے رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، تمام حاجات جتنی بھی ہوں چھوٹی بڑی سب پوری ہو جاتی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوتی ہے۔ رزق کی تنگی کے لیے تو یہ عمل بہترین ہے، مال و اسباب میں برکت اور کثرت۔ جب برکت اور کثرت دونوں چیزیں جس بندے کو مل جاتی ہیں نا، وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان بن جاتا ہے، اس لیے اس کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے، دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ اس عمل کا خاصہ ہے، یہ اس عمل کی تاثیر ہے، یہ اس عمل کی طاقت ہے کہ گویا وہ بندہ دریائے رحمت میں ہے اور پڑھنے والا دریائے رحمت میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ جب کوئی اس طرح پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور کرم کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے یہ اس مبارک جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، تو یہ آپ نے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اور اپنے ذہن میں اپنی تمام تصورات، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس کو رکھتے ہوئے، اور اس میں آپ نے یہ ذہن رکھنا ہے کہ میری زندگی کی خطائیں جو جانے انجانے میں جو بھی مجھ سے ہوئی ہیں، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں یا معافی مانگ رہی ہوں۔ اس کا مطلب بھی بخشنے والا ہے، تو اللہ پاک اس کے برکت سے اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ تو بخشش کے بعد جو اگلی چیز آپ نے پڑھنی ہے، تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے، یعنی کہ یا غفورو جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ جب بندہ یہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار معاف کرنے والا بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، اللہ بار بار بندے کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مخلوق کے گناہوں کو اپنی رحمت تلے ڈھانپ لیتا ہے، اس لیے اس کو غفور کہا جاتا ہے۔ گناہ خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ تو مغفرت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، دوسری یہ کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مغفرت طلب کی جائے، تیسری یہ کہ جو مسلمان بھائی عزیز دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بخشش طلب کی جائے۔ تو یہ ایسا اسم مبارک ہے جس کے ذریعے تینوں طرح کی بخشش نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسم مبارک گناہوں کی معافی کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اور طاقت کا درجہ رکھتا ہے۔ انسان کی کوتاہیوں پر جو بار بار انسان کوتاہیاں کرتا ہے، غلطیاں کر لیتا ہے، تو یہ ان کوتاہیوں کو، ان غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ یا غفورو یا غفورو یا غفورو اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے گا عمل جو تیز ترین میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یقین جانے جب یہ عمل لوگ کرتے ہیں نا، وہ خود اس عمل کی تاثیر اور اس کی برکت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اتنا کمال کا عمل۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بڑی دیر سے، عرصہ دراز سے بیمار ہے اور کہیں سے کوئی اس کو شفا یابی نہیں مل رہی، بڑی کوشش کر چکا ہے، بڑی اس نے جد و جہد کر لی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے لیے ایسے شفا کے ذریعے بنا دے گا اور ایسے معاملات اس کے لیے پیدا کر دے گا کہ وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت یاب ہو جائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں
کہ یہ اسم مبارک یعنی یا غفور اگر کاغذ کے اوپر یا روٹی کے اوپر لکھ کر کسی کو کھلا دیا جائے نا تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے غم اور صدمے کا علاج، حالانکہ یہ ایسے ہیں کہ ان کا میڈیکلی علاج نہیں ہے، لیکن یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے یہ علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ گھروں کے اندر کتنے بیمار پڑے ہوئے ہیں، اس وقت ہر شخص کسی نہ کسی غم میں، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس لیے ہر غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے مالی تنگی کا حل اکثر اوقات ہمارے اپنے اعمال اور کوتاہیوں کی بنا پر مالی وسائل میں تنگی آ جاتی ہے۔ اس تنگی کو دور کرنے کے لیے یہ اہم ترین، مؤثر ترین، یعنی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اثر کرنے والا یہ عمل ہے۔ مالی وسائل تمہارے کھل جائیں گے، تمہاری راہیں ساری کھل جائیں گی۔ اگر کوئی یکدم مالی مشکل درپیش ہو تو آدمی اس کو پڑھے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، آج اس عمل کو کر لیں، پھر اس کے بعد کبھی اگر کوئی اچانک ایسا مسئلہ آ بھی جاتا ہے تو ایک بار یہ عمل کرنے سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا 11 دفعہ، اس کے بعد آپ نے یا غفورو کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، پوری دانوں والی تسبیح۔ اس کے بعد اللہ الصمد یہ کلمہ پڑھنا ہے، اللہ الصمد، اس کو آپ نے 41 مرتبہ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ جو بھی آپ کی مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، وہ سب ختم ہو جائیں گی، جو نحوستیں ہوں گی سب ختم ہو جائیں گی، رزق میں، کاروبار میں، جان مال میں بے حد اضافہ ہو جائے گا، برکت ہو جائے گی۔ اس عمل کو منگل اور بدھ کے دن یعنی 16 رجب اور 17 رجب کے دن ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تمام دوست کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔